باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے. وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، امید کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے. ناظرین، اکثر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھا ہوگا کہ وہ اہل سنت الجماعت کے بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں، یعنی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جیسے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکثر یہ ایک لائن وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کے نام سے اپنے معتقدین کو، اپنے متبعین کو کلمے پڑھوائے ہیں. اور یہ ایک لائن ہے جو یہ گزشتہ 10 سال سے مسلسل بولتا جا رہا ہے. اس کی یہ ہے دوستو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں اور جن کی بنیاد محض تعویلات ہیں، جھوٹی اور فاسد تعویلات ہیں، ان تعویلات کی بنیاد پر جو دعوے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے ہیں، ان دعووں کو چھپانے کے لیے یا ان دعووں کو نارملائز کرنے کے لیے وہ اس طرح کے الزامات اہل سنت الجماعت پر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اور یہ دن کی روشنی میں کہا جانے والا سب سے بدترین جھوٹ ہے کہ تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ یہ اہل سنت الجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے. ویسے تو یہ جھوٹ ہی زیادہ کہتا ہے اپنی باتوں میں، اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ الزامات بھی اس نے اسی طرح کے لگائے ہیں. دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد دلائل قطعیہ، احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں. بزرگان دین کے اقوال، صوفیہ کے اقوال جو ان پر ایک خاص حال طاری ہونے پر جو ان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں. جبکہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے نکلے ہوئے تعویلات، زبان سے نکلی ہوئی تمام تعویلات ان کے نزدیک حجت ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنے دعوے کیے ہیں وہ قرآن و حدیث سے نہیں کیے ہیں. اس نے تمام قرآنی آیات جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جو انبیاء کرام کی شان میں نازل ہوئی، ان آیات میں اس نے معنوی تحریف کر کے اور اپنی تعویلات کے ذریعے اس نے یہ دعوے کر کے اپنے آپ کو ایک نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب انجینئر مرزا کا یہ کہنا کہ ہر وقت ایک ہی لائن کا بار بار رٹا مارنا کہ تمہارے بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں، دراصل قادیانیت کو چھپانے کے لیے، قادیانیت کے مدعے کو پس پشت ڈالنے کے لیے، قادیانیت کے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے بزرگان دین کے اقوال کے ساتھ ملا کر دونوں کو نارملائز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. عقائد کا اس بات دلائل قطعیہ سے ہوتا ہے، جو کہ آج جماعت احمدیہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ جتنے عقائد مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کتابوں میں لکھے ہیں، اپنے آپ کے ذلی نبی ہونے کے، بروزی نبی ہونے کے، اس کی کتابیں آپ کبھی پڑھیں، انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں. جیسے کہ حقیقت الوحی ہے، روحانی خزائن ہیں، اور اسی طرح کلمت الفصل نام سے ایک رسالہ ہے انٹرنیٹ پر. کبھی موقع ہو تو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ اپنے آپ کو اس نے نعوذ باللہ انبیاء کرام کے درجے میں کھڑا کیا ہے لا کر. مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد BA نے اپنی کتاب، اپنا ایک رسالہ کلمت الفصل کے نام سے لکھا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعوے میں سچے تھے تو ان کو ماننا چاہیے، یا جھوٹے تھے تو انکار کرنا چاہیے. اگر مرزا صاحب مسلمان تھے اور انہوں نے سچ بولا اور وہ فی الواقع معمور تھے، اگر انکار کا دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر مسلمانی کیسی؟ تو ان لوگوں نے، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اور ان کے بیٹوں نے، جو کچھ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے تھے ان کے ماننے والوں کو اسلام سے جوڑا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کا جو انکار کرے انہوں نے اس کو کفر سے جوڑ دیا ہے. تو یہ کیا ہے یہ دوست؟ بشیر احمد BA کلمت الفصل میں لکھتے ہیں کہ بدر نامی رسالہ نمبر 2 جلد نمبر 12 مورخہ 11 جولائی 1912 میں چھپ چکا ہے کہ ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح یعنی بشیر احمد سے سوال کیا کہ حضرت مرزا صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے مانے بغیر نجات ہو سکتی ہے یا نہیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر خدا کا کلام سچ ہے تو مرزا صاحب کے مانے بغیر، یعنی مرزا صاحب پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. پھر ایک دفعہ
ایک اور شخص نے سوال کیا کہ آپ غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. غیر احمدیہ یعنی جو جتنے دنیا میں تمام مسلمان ہیں وہ سب جماعت احمدیہ یعنی قادیانیوں کے نزدیک غیر احمدی ہے. یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے اہل سنت والجماعت، یہ کہتے ہیں ہمیں غیر احمدی. تو جو آپ غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں، فرمایا میرے نزدیک وہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے. ایک شخص اگر مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مدعی دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، تب تو اس سے بڑھ کر کوئی شربت نہیں، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کو نہ ماننے والا خدا سے جنگ کرتا ہے. اب دیکھیں آپ، حضرت امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود نبی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جسد کے ساتھ، جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد BA وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر وہ سچا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جو اس کے والد ہیں، وہ اپنے والد کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح ہیں اور مہدی ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو ان کو نہ ماننے والا وہ اللہ کے نزدیک جنگ کرتا ہے. دیکھیے کئی سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. دیکھیے کلمۃ الفصل میں صفحہ نمبر 158 جلد 14 میں یہ لکھتے ہیں بشیر احمد BA کہ معترض یعنی اعتراض کرنے والے کا خیال یہ ہے کہ کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود بخود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حضرت مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو لوٹ چکے ہیں، یہ مسیح موعود غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں. ہاں، حضرت مسیح موعود کے آنے سے یعنی غلام احمد قادیانی کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی واردات کی ہے. دیکھیے کتنی بڑی واردات یہاں پہ کی ہے انہوں نے کہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی، لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے. دیکھیے دو بعثتوں کے یہ لوگ یہاں پر قائل ہیں. ہم حضور علیہ السلام کی بعثت کو آخری بعثت مانتے ہیں، لیکن غلام احمد قادیانی کی جماعت احمدیہ یہ دو بعثتوں کے قائل ہیں. یعنی انبیاء نبی کو حضور علیہ السلام کی آخری بعثت کے بعد پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی بعثت ہوئی بحیثیت نبی، یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں. تو یہ دو بعثتوں کے قائل ہیں، اسی لیے یہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ مسیح موعود کی بعثت سے باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے. نعوذ باللہ، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ کلمہ نہیں چمکا اس شان سے، بلکہ ان کے مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، یہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور بھی زیادہ چمکنے لگتا ہے. اور بھی بہت سارے دعوے ہیں، اختراعات، جو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں